ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافر عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکام دیے گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ احکام آج سنتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ نمبر 1، اے ایمان والوں، جب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو، اور یاد رکھو کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے قسم لی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ کسی اور دنیاوی وجہ سے، بلکہ انہوں نے صرف اپنے دین و ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ نمبر 2، اگر جانچ کے بعد وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کی کافرہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ نمبر 3، ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلحوں میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں، اور نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ پہلے کا حکم، یعنی انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کا ناسخ ہے۔ یہ قول اس صورت میں درست ہے کہ عورتیں صلحوں کے عہد میں داخل ہوں، لیکن عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں، کیونکہ بخاری شریف میں عہد نامے کے یہ الفاظ مروی ہیں۔ ترجمہ، یعنی ہم سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے، خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو، آپ اس کو واپس دیں گے۔ ان میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس مہر سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، یہ مہر دینا اس صورت میں ہے جبکہ عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے، اور اگر طلب نہ کرے تو اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ عورت کو مہر نہیں دیا تھا تو بھی وہ کچھ نہ پائے گا۔ نمبر 4، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان ہجرت کرنے والی عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر ہوں۔
کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں پر حرام ہو گئیں اور ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ یاد رہے کہ یہاں مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمے لازم کر لینا ہے، اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ نیز اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیا مہر واجب ہوگا، جبکہ ان کے شوہروں کو جو ادا کر دیا گیا وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ گویا یہاں دو قسم کی رقم دینا ہوگی، ایک سابقہ کافر شوہر کو اور دوسری بطور مہر عورت کو۔ نمبر 5، کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، یعنی جو عورتیں دارالحرب میں رہ گئیں یا مرتدہ ہو کر دارالحرب چلی گئیں ان سے زوجیت کا علاقہ نہ رکھو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتدہ ہو جائے تو وہ اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی، البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ضرور پڑھا جائے گا۔ نمبر 6، ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ نمبر 7، کافروں کی جو عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ان پر کافروں نے جو خرچ کیا وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں جنہوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں جو احکام دیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔